support of our citizens will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹا بٹھا دیا. آج نواز شریف کو چاہیے NRO 2022 کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں اور کس طرح سے نواز شریف کو ریلیف دیا گیا. حکیم نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے. اب سے میں سیاست میں آیا ہوں, جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا, اس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں, کسی اور سیاستدان پہ نہیں. تان جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے اور باتیں ریاست مدینہ. اتنے کیسز کے سو موٹو لیے جاتے ہیں نوٹس, اس کا بھی سو موٹو نوٹس لو. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج 12 ربیع الاول ہے. میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کو آج کے دن کی توسط سے مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج کے دن بھی ہم تقسیم ہیں. میاں نواز شریف نے آج بات کی, ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو کی اور انہوں نے گلہ کیا کہ آخر ہمیں کس بات کی سزا دی گئی, ہم سے کس چیز کا انتقام لیا گیا. اس تقسیم شدہ سیاست میں ہمارے دوسرے لیڈر جناب عمران خان نے بھی شکایت کی کہ 20 سالوں سے میرے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے. آڈیو ویڈیوز کا زمانہ ہے, وہ کسی کانٹیکس میں تو ضرور بات کر رہے تھے. ہم ملکی صورتحال پر بات کریں گے. انتہائی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. فاطمہ شزا خواجہ صاحبہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی مسلم لیگ نون سے, بہت شکریہ مس خواجہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا. جناب علی محمد خان صاحب PTI کے مرکزی رہنما, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ, آج 12 ربیع الاول ہے لیکن ہمارے اختلافات ختم ہونے کو نہیں آ رہے. آڈیو ویڈیو لیکس ہیں. آڈیو لیکس کے حوالے سے تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر دفاع بتائیں کہ یہ آڈیو لیکس کون جاری کر رہا ہے. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام ہمارے جو امت مسلمہ ہیں ان کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری صحیح معنوں میں سیرت نبوی ہے یا صحیح معنوں میں ریاست مدینہ ہے, اس پہ اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ چل سکیں. جہاں تک آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی اور جہاں تک یہ جو آج کل تمام سیاسی معاملات چل رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے آڈیو لیکس کا, میرے خیال سے وہ اس ہے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سیاسی جو پارٹی ہے اور ایک سیاسی لیڈر جو ہے اس نے کس طرح اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو, میں اب کیا لفظ استعمال کروں, لیکن اپنے سیاسی اقتدار کے لیے نہ صرف اپنی قوم کے ساتھ ان کے اپنے الفاظ میں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا, لیکن پاکستان کے جو جتنی بھی ہماری فورن پالیسی ہے, جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, جو ہمارے خارجہ تعلقات ہیں, صرف اپنے چند دن کے اقتدار کے لیے انہوں نے اس کو بھی داؤ پہ لگایا. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے, آپ اس ملک کا نام نہ لیں, اور ہم لوگوں کو کیا پتا یہ لیٹر ہے یا سائفر ہے, آپ منٹس بدل دیں. پھر مطلب آپ یہ آڈیو لیکس کے سارے کانٹینٹس ہیں نا کہ ان کا سارا جو دیکھیں, ان کے 2 یا 3 جو ہے وہ نیریٹیوز تھے. ان میں سے ایک نیریٹو تھا کہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو آڈیو لیکس یہ جو ہوئی جس میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ سائفر جو ہے وہ اس کو بیسکلی صرف کھیلنے کے لیے اور اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے استعمال کیا, وہ امپورٹڈ حکومت کا نعرہ ان کا ڈوب گیا. اور دوسری طرف خود تحریک انصاف جو ہے وہ فورن فنڈیڈ جو ہے وہ واحد پارٹی ہے جو کنوکٹ ہوئی. تو امپورٹڈ ہم تھے یا یہ تھے, یہ ہمیں اپنی زبانی بتا دیں کہ ان کے کون سے وہ اکاؤنٹس تھے, کہاں کی فنڈنگ ہے جو انہوں نے چھپائی, کیوں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں
متعدد بار جو ہے وہ سیکریسی کی پلی لی کہ اس کی کارروائی باہر نہ دکھائی جائے، میڈیا کو اندر نہ آنے دیا جائے. کیا چھپاتے رہے، کیوں چھپاتے رہے، کس کا پیسہ آیا تحریک انصاف میں؟ وہ جو ووٹن کلب کی بات ہوئی وہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو زکوٰۃ کے چیریٹی کے پیسے آئے لوگوں نے کس مقصد کے لیے دیے، انہوں نے کن کن کے اکاؤنٹس میں گئے، کیسے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ان پارٹی اس فنڈ کو لوگوں کی چیریٹی کو استعمال کیا، وہ بات بھی کھل کے سامنے آئی. تو فارن فنڈنگ اور امپورٹڈ تو یہ ہیں. نہیں لیکن دیکھیں نا اسی کانٹیکس میں عمران خان نے آج یہاں F9 پارک میں جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ 20 سالوں سے میرے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے. آبویسلی ان کا گھر ٹوٹا تھا، میں پہلے گھر کی بات کر رہا ہوں، یہی باتیں ہوتی تھیں. یہ تو عمران خان کی بات جائز ہے نا؟ دیکھیں میرا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے اور یہ ہے کہ میں کسی کی بھی ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کروں گی. اگر کسی نے کی تو میں نہ اس کا نہ میں ساتھ دے سکتی ہوں نہ میں دینا چاہوں گی. لیکن دیکھیں اگر ان کے تانے بانے ملتے ہیں، اگر ان کی پارٹی کی فنڈنگ ملتی ہے، دیکھیں جہاں اگر ان کے یہ سارے تانے بانے ملیں گے، پارٹی کی فنڈنگ نظر آئے گی، آپ اپنے اکاؤنٹ چھپائیں گے تو لوگ تو بات کریں گے نا. پھر آپ اس کو دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے. آپ کیا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ گالیاں دیتے رہیں، آپ چڑھ کے تو تراخ کرتے رہیں، لانتیں بھیجتے رہیں پارلیمنٹ کے اوپر، اٹیک کرتے رہیں پارلیمنٹ کو؟ وہ بلوچستان اچکزئی صاحب ہیں، ان کی ثقافت کا مذاق اڑاتے رہے، نہ بڑے کا پتہ ہے نہ چھوٹے کا پتہ ہے، اور لوگ آپ کو دیکھ کے واہ واہ کرتے رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کہاں کا ہے؟ دوسرا میں آڈیو لیکس پہ میں واپس آؤں گی. دوسری آڈیو لیکس ان کی کیا سامنے آئی ہیں آپ مجھے خود بتائیں. یہ جو آڈیو لیکس کا سارا معاملہ ہے، اس کے بعد جو جھگڑا صاحب کیا ہے، انہوں نے IMF کا جو سارا پروگرام، جو ڈیل یہ کر کے آئے، ڈیل کا معاہدہ انہوں نے توڑا، پیٹرول جان کے سستا کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی امید رکھتے رہے، اس کی تقریریں کرتے رہے، اور پھر سامنے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ گیا کہ شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب، محسن لغاری صاحب. چلے پوائنٹ ٹیکن. کہیں اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا. محسن لغاری نے پوچھا ہے، شوکت ترین صاحب نے کہا پہنچے گا، تیمور جھگڑا صاحب نے پھر بھی جو ہے وہ لیٹر لکھا. یہ تو پاکستان ان کی ریڈ لائن، عمران خان کیا ہو گئی، اقتدار ان کی ریڈ لائن ہے، اور اس کے بعد پاکستان ڈوبے جو مرضی ڈوبے، ان کو اس سے نہ. چلے پوائنٹ ٹیکن. ادھر پلیز رکیے گا. میں ذرا علی محمد خان صاحب، آپ عمران خان کہتے ہیں کہ سیرت پاک کے ذریعے میں آزادی دلاؤں گا، حقیقی آزادی دلاؤں گا، سیرت پاک کے نقش قدم پر نوجوانوں کو لا کر آزادی کے حوالے سے، خود مختاری کے حوالے سے. آج بھی میاں نواز شریف نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ تشتری میں رکھ کر مجھے $5 ارب پیش کیے جا رہے تھے، لیکن میں نے پاکستان کی خود مختاری پر، آزادی پر سودا نہیں کیا. پھر جھگڑا کس بات کا اگر خیالات ہی پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے بارے میں ملتے جلتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. لیکن میاں صاحب کا تو میں یہ کہوں گا کہ کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، اور جس بنیاد پہ وہ گئے تھے سب کو پتہ ہے کہ وہ بات غلط تھی. بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو قوم کے لیڈر کہتے ہیں، وہ رائے فرار اختیار نہیں کرتے، وہ چیزوں کو فیس کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 99 میں بھی انہوں نے یہی کیا، جب مشرف صاحب کے دور میں وہ گئے اور NRO لے کے پھر واپس آئے، اور اسی طرح ہمارے دور میں یہ گئے ہیں. تو ان کی تو بات میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح سے ہے جس طرح عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا. اگر کوئی مجھے بتا سکے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ کون سا سٹینڈ لیا تھا جس پہ حقیقی آزادی کے لیے، بلکہ وہ جو ان کا وہ اشارہ کر رہے تھے جب پاکستان نے نیوکلیر بم بلاسٹ کرنے کا تجربہ کیا تو اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے یہ پیکج آفر کیا تھا. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جو ہماری نیوکلیر جو کیپیبلٹی ہے اس کا تو کریڈٹ میاں صاحب بالکل نہ لیں. وہ تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے موسم پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو، اور اس کا جو انیشل کریڈٹ ہے دیٹ گوز ٹو بھٹو صاحب جو اس کو لے کے آئے،
اور پھر ضیاء صاحب کے دور میں ہم کیپیبلٹی ہماری پوری ہو چکی تھی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ بہت پریشر تھا کہ آپ جو ہے یہ ڈیٹونیشن جو ہیں وہ نہ کریں، تو اس پہ تو کافی متضاد رائے موجود ہے کہ کس کی خواہش تھی کہ یہ ہو اور کون اس پریشر میں آیا تھا کہ وہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی کرم سے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. میاں صاحب جو ہے وہ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو عمران خان صاحب نے فیس کیا اور جس طریقے سے پچھلے 10, 15, 20 سالوں میں یہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی اور امریکنز نے جب یہاں پہ ان کے یا پاکستانی ایئر اسپیس وغیرہ وہ یوز کرتے تھے. عمران خان صاحب بھی تھے جو شروع دن سے ہی اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ ہم اس طرح فری ایکسیسنگ کو دیں، اور جب ایز اے وزیر اعظم آئے تو 2-3 چیزوں پہ وہ کھل کے سامنے آئے. ایک تو پاکستان میں ان کو کوئی ایئر اسپیس نہ دینا یا ان کو اڈے نہ دینا. سیکنڈلی ان پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی بڑا ایک پریشر تھا جس کا انہوں نے خود بھی اظہار کیا جس پریشر میں وہ نہیں آئے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں، پھر چائنا کے ساتھ تعلقات اور سی پیک اور پھر روس کے ساتھ اپنے آزاد خارجہ پالیسی، یہ وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے امریکہ بہادر جو ہے وہ ناراض ہوا. اچھا ویسے آج میاں صاحب نے بھی جو ورڈ یوز کیا انہوں نے بھی کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. میں نے کہا تھا صدر کلنٹن کو. ادھر رکیے گا میں ذرا علامہ صاحب کی رائے لے لوں. 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، لیکن قوم اتنی تقسیم ہے، پاکستان اتنا تقسیم ہے، اوپر سے آڈیو لیکس آ رہی ہیں بدنام کرنے کے لیے، ویڈیو لیکس کا بھی وہ ہیکر جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بالکل پراچا صاحب، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جی کیا لگتا ہے ہم کوئی ایک ایٹمی قوت اور دنیا اسلام کی عظیم ترین قوت ہیں؟ ہم 22-24 کروڑ لوگ ہیں. دنیا اسلام ہم پہ فخر کرتی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا. یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے نا. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب پہلے ہی لوگ ہم پہ اعتماد کرنا چھوڑ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ سچ بات ہے. ہمیں حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے. حقائق یہی ہیں کہ پاکستان اپنے دوست ممالک سے یمن کی صورتحال کے بعد دور ہوا، پھر اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں. خان صاحب کے دور میں بھی کچھ چیزیں ہوئیں. کچھ جوڑ لگائے ہم نے، کوشش کی اپنی کہ نہ ہو، لیکن یہ جو کچھ نکل رہا ہے آپ کو میں عرض کروں کہ اب صورتحال کیا ہے کہ ہم اگر کسی غیر ملکی وفد سے یا سفیر سے ملتے ہیں تو وہ جہاں ٹیلی فون باہر ہم رکھتے ہیں وہاں صورتحال یہ بھی ہوتے ہیں، جو اہم ترین بات کرنا چاہتا ہے نا وہ آپ کے دفتر کے باہر روڈ کے اوپر آگے کرتا ہے آپ کے ساتھ. یعنی اس حد تک لوگ ڈر گئے ہیں اب پاکستان. کیوں نہیں ڈریں گے؟ اگر وزیر اعظم ہاؤس جو ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا یہ حال ہوگا تو باقی پھر کیا باقی رہ جائے گا آپ کے ہاں؟ تو یہ بڑا دکھ میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا یہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے تب بھی غلط ہے، یہ اگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے، یہ کل کوئی اور آ جائے اس کے ساتھ ہوگا تب بھی غلط ہے. یار یہ کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس ملک کے اندر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میرے بھائی علی محمد خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ حکمران جب اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کئیوں کے فون ٹیپ کرواتے ہیں، کئیوں کی ریکیاں کرواتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہی جو کچھ ہوا ہو، جو باتیں ہوئی ہوں وہ عمران خان وزیر اعظم کے کمرے میں ہوئی ہیں یا کمیٹی روم میں ہوئی ہیں یا وہ ساری کی ساری اب باہر آ رہی ہیں. آپ حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑی آج فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے اس کا جواب عدالت دے، رجسٹرار دے، ISPR دے. میں اس پہ ضرور بات کروں گا بریک کے بعد. سٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। अल्लामा साहब, आप हुकूमतों की बात कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ ने जो आप आज बात की, उन्होंने कहा कि मुझे तो ताहयात हटा दिया गया, लेकिन आज किसी और की बारी आ रही है तो कहते हैं ये काला कानून है। मियां साहब तो कह रहे हैं कि ये इंतकाम लेते लेते इन्होंने पाकिस्तान का बट्ठा बिठा दिया। किस चीज का इंतकाम लिया गया उनसे? ये तो मियां साहब बताएंगे कि उनसे किस चीज का इंतकाम लिया और किन लोगों ने लिया। लेकिन बात यह है कि ये तो बात दुरुस्त है ना कि आपके यहाँ जो निज़ाम अदल है, अब तो थोड़ा सा खान साहब के बाद जुर्रत कर सकते हैं क्योंकि तौहीन अदालत में माफी मिल जाती है। तो जो आपका निज़ाम अदल है उसमें गरीब अमीर चेहरों के ऊपर वो इंसाफ करता है, वो मेयार के ऊपर तो इंसाफ नहीं। लेकिन मियां साहब तो फिर बड़े आदमियों में आते हैं ना। अगर गरीब को नहीं मिलता बड़े आदमी का बड़े आदमी किसी से मुकाबला हो तो फिर आप क्या करेंगे? देखे ना, वो नाम ले रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस साहब का। वो साकिब निसार साहब का दौर कोई आइडियल दौर तो नहीं था ना। उसमें कई चीजों पे उस वक्त भी हम बात करते थे, जिस तरह की वो हरकतें करते थे साकिब निसार साहब। बात यह है कि अगर आपने ताहयात पाबंदी है तो फिर सबके लिए होनी चाहिए बराबरी। और आज आप कहते हैं नहीं ये तो काला कानून है, तो भाई इतना अरसा फिर क्यों ये रखा है? तो फिर सवाल देखिए, आपके रवैये पे, आपकी जो सामने जजमेंट आई उस पर सवाल तो उठेंगे। सवाल तो उठेगा कि एक ताहिर अशरफी के लिए एक और कानून होगा और आपके लिए और कानून होगा। तो ये देखे ना, मैं आज से नहीं चीख रहा, मैं कई सालों से कह रहा हूं और मैं इमरान खान साहब से भी ये कह देता कि सिर्फ अगर इंसाफ का निजाम ठीक कर लें तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। क्या कभी किसी गरीब आदमी के लिए जो है वो अदालत खुली है छुट्टी वाले दिन? रात को लगी है अदालत या दिन को लगी है? लेकिन अब तो सबके लिए लग रही है। नहीं, किस गरीब के लिए लगी है? आए मेरे साथ चलें अडयाला जेल में, आए मेरे साथ चलें कोट लखपत जेल में, आए मेरे साथ चलें पेशावर जेल में। कितने लोग हैं जिनकी जमानतें लगी हुई हैं, वो किसी दिन वकला की हड़ताल होती है, किसी दिन जज साहब नहीं आते, वो कई माह जो जिसकी जमानत अप्रूव हुई होती है, साइन होने होते हैं, कई माह जो है वो नहीं, वो उसकी कितनी कत्ल की जो जमानतें हैं, कत्ल के जो केस हैं आपके यहाँ अदालत उज़्मा में पड़े हैं, कितने साल गुजर गए हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर पहले ये काला कानून अब लग रहा है तो मियां साहब के लिए भी। जी, अली मोहम्मद खान साहब, मियां नवाज शरीफ भी यही बात कर रहे थे कि अदालतें रोजाना सुओ मोटो नोटिस लेती हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं लगता सुओ मोटो? वो पूछ रहे हैं कि हमने किया क्या था जो हमें इतनी बड़ी सजा दी गई, हमारे से इतना इंतकाम लिया गया। देखें, मुझे नहीं पता वो क्यों ये बात कर रहे हैं, लेकिन अदालतों से उनका गिला वैसे इस तरह से बनता भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो ब्लू आइड तो रहे और कोई ऐसा कोई शख्स कोई सोच भी नहीं सकता, जुर्रत भी नहीं कर सकता जो मियां नवाज शरीफ साहब को स्पेस मिली। यानी कि इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम हैं, उनसे एक बात हो गई जो अल्फाज के चुनाव में उसको आप कह सकते हैं कि उस तरह से एहतियात नहीं थी। बहरहाल उसका उन्होंने इकरार भी किया, वो गए भी मजिस्ट्रेट साहिबा की अदालत में भी गए, हाई कोर्ट में भी अपनी पेशी में उन्होंने ये बात की। लेकिन आप इसको कंपेयर करें कि मियां साहब जब वजीर आजम थे और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे उनकी अपनी हुकूमत में उनकी इमा पे उनके अपने लोग आके उन्होंने अटैक किया, हमला किया, और अब उसका आज तक जो है वो उस तरह से तो फेस उन्होंने नहीं किया। ठीक है, कुछ तारिक अजीज साहब मरहूम जैसे लोग और अख्तर रसूल साहब नहीं, ये क्या फेस नहीं किया? यानी वो वजारत उज़्मा गई, ताहयात नाअहल हो गए। साकिब निसार की आज उन्होंने बात की कि साकिब निसार की ऑडियो में था कि हमने इनको सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। आप कहते हैं उन्होंने फेस कुछ नहीं किया। देखिए बराड़ साहब, वो तो एक और केस था ना। मैं तो जो आपको सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात कर रहा हूँ वो तो पनामा केस में फारिग हुए, और पनामा केस में जो तारिक जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट थी वो भी आप पढ़ लें।
اب ظاہر ہے ان کا ایک گلہ ان کی جماعت کا ہے کہ آپ نے اقامہ پہ فارغ کیا، لیکن جو ایکچوئل صورتحال تھی کہ وہ تو منی ٹریل ہی نہیں دے سکے، وہ چیزیں بتا ہی نہیں سکے میاں صاحب جو عدالت میں ان سے پوچھی گئیں، بلکہ جب عدالت میں ان سے اس بات کا سوال ہوا، میں اتفاق سے اس دن میں بھی تھا کیس پروسیڈنگ میں، ہم جاتے تھے سارے، ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب سے کے وکیل سے، میرے خیال میں سلمان راجہ تھے اس وقت، کہ جو قومی اسمبلی میں میاں صاحب نے بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہاں ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ سیاسی بیان تھا، تو وہ تو اس سارے منی ٹریل سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور ابھی جو ان کو ریلیف ملا ہے، آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے تو میاں صاحب خود بھی جو ملک سے باہر ہیں، کیا کسی عام آدمی کے ساتھ اتنی گنجائش اس کو ہو سکتی ہے کہ آپ انتہائی اہم کیسز میں مطلوب ہیں اور آپ بیمار بھی نہیں، آپ 2 سال سے باہر ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا؟ تو جب آپ کو سوٹیبل ماحول ملے گا تب آپ آئیں گے۔ اور ابھی جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے ہیں وزیر اعظم کے جہاز میں، میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب سے، لیکن اگر آپ 4 سال سے پاکستان سے فرار تھے یا مفرور تھے یا ایبسکانڈر تھے، وٹ ایور یو کال اٹ، آپ جب واپس آئے تو کیا مناسب نہیں تھا آپ کی اپنی عزت کے لیے بھی کہ آپ اپنے آپ کو پہلے عدالت کے سبمٹ کرتے، اس کے بعد آپ اپر ہاؤس کا وہ عدالت گئے نا، عدالت کے حکم سے آئے، عدالت نے منع کیا تھا گرفتاری سے، وہ پھر گئے عدالت میں، اپنے آپ کو عدالت کی ڈسپوزل پہ چھوڑا۔ دیکھیں یہ سہولت کتنے پاکستانیوں کا ہے کہ آپ 4.5-5 سال عدالت سے مفرور رہیں اور اس کے بعد آپ آئیں اور آپ ایک ریلیف بھی آپ کو ملے، آپ اوتھ بھی لیں، پھر آپ منسٹر بھی بن جائیں، پھر آپ پاکستان کے بیسیکلی تو جو آپ کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ تو ایک طرح سے ڈپٹی وزیر اعظم ہی کہہ لیں، کیونکہ جو جتنا وہ پالیسیز پہ اثر انداز ہوتا ہے، یا ملک میں وزیر اعظم اثر انداز ہوتا ہے یا اکنامکس کی وجہ سے فائنانس منسٹر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ چلیں اور ابھی جو مریم بیوی کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے، اس طرح کا ریلیف آپ جیسے آدمی کو اتنی آسانی سے مل سکتا ہے؟ چلیں پوائنٹ ٹیکن، میں ذرا جواب لے لیتا ہوں، یہ سوال نشان تو ہیں۔ پوائنٹ ٹیکن۔ مس خواجہ صاحبہ، انصاف اب تو مل رہا ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بقول ان کے انتقام لیا گیا، لیکن اب تو ریلیف مل رہا ہے نا۔ اب وہ ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی بری ہو گئیں، اسحاق ڈار صاحب آ گئے، انہوں نے اوتھ لیا، وہ فائنانس منسٹر بن گئے، اب تو انصاف مل رہا ہے۔ آج پھر گلا شکوہ میاں صاحب نے بہت کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے علی محمد خان صاحب نے کہا میاں صاحب نے کیا بھگتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نہ صرف وزارت عظمیٰ نا انصافی سے گئی، اور جو پیناما کا، دیکھیں پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ نواز شریف صاحب کا نام پیناما پیپرز میں نہیں تھا۔ جن 350 لوگوں کا نام تھا ان میں سے کسی اگر ایک پہ کارروائی ہوئی ہے تو وہ سامنے لے آئیں۔ نواز شریف صاحب کا نام ہی پیناما پیپرز میں نہیں۔ آپ نے اس کے اوپر ایک کیس بنایا، سیاسی انتقام کا کیس، جو بھی جس طرح میاں صاحب نے آج فرمایا، اس کے بعد اس کیس کے بیسس کے اوپر آپ نے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا۔ عمران خان صاحب نے کیا بھگتا ہے جو علی بھائی بات کر رہے ہیں، سارا کا سارا تو ملبہ میاں نواز شریف نے جس طرح اس خاندان نے جو ہے ان انصافی اس ملک میں بھگتی ہے، جس طرح جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کورٹ کے آگے پیش ہوتے رہے، اس کے باوجود کہ ان کا نام پیناما پیپرز میں ہے ہی نہیں، اور پھر جب کیس چلتا ہے، سارا کچھ پیش ہوتا ہے، تو اگر ہماری پیناما کے اندر کوئی چیز نکلنی تھی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، تو کورٹ پھر پیناما پہ ججمنٹ دیتی نا، کیوں نہیں دی ججمنٹ پیناما کے اوپر؟ کیوں اپنے بیٹے سے جو ہے وہ 6000 درہم نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ اقامہ کے اوپر سزا دی، اور ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ برطرف کر دیا؟ اگر ہم کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے تھے پیناما میں، اگر ہم منی ٹریل نہیں دے سکے تھے، تو کورٹ دیتی نا ججمنٹ، پوچھے کیوں نہیں دی ججمنٹ، کیوں نہیں کنوکٹ کیا پیناما کے اوپر؟ اور آج جب مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے وہ باعزت بری کیا گیا، میں ان ساری پیشوں میں موجود تھی، کورٹ نے باقاعدہ نیب کو کہا کہ انہوں نے جو منی ٹریل دی ہے کیا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور نیب نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان فلیٹوں کی ویلیو کتنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا مریم صاحبہ جو ہیں یہ ان کا تعلق، آپ تو یہی پروو نہیں کر رہے کہ نواز شریف نے کرپشن سے یہ فلیٹ لیے ہیں، تو کیا مریم نواز شریف کا ابیٹمنٹ کا کیس بنتا تھا؟ نیب چپ بیٹھی ہوئی ہے۔
دیکھیے کون جو ہے وہ دے گا انصاف دے گا ان تمام سالوں کا، جب مریم صاحبہ کی اب یہ فرمائیے، اب جب کہ انصاف مل رہا ہے یا ریلیف مل رہا ہے، یہ فرمائیے اب میاں صاحب کب تشریف لا رہے ہیں واپس، میاں نواز شریف صاحب؟ مجھے ایک منٹ، کافی باتیں علی صاحب نے کی ہیں، نیوائی نے کی ہیں، میں ان کی ذرا 2 منٹ جواب دے. تو آپ نے دیکھیں اس پورے پروسیس کے دوران میاں نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ وفات پا گئیں، جس طرح ان کی پارٹی نے وہ مذاق اڑایا، وہ مذاق بنایا. آج علی صاحب کہتے ہیں یہ باہر غلط گئے، ان کے وزیر اعظم نے آپ فائر کیوں نہیں کر دیا آپ نے یاسمین صاحبہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی کہتی ہیں کہ یہ بیمار تھے اور ان کو باہر جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر شیریں مداری صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آپ کیوں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی وزارت کے پیچھے پڑی ہیں؟ نہیں، آپ لوگوں نے دیکھیں یہ لوگ پھر آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں. آپ لوگوں کی صحتوں کا آپ نے مذاق اڑایا، آپ لوگوں نے کلثوم بی بی کی صحت کا مذاق اڑایا، ان کا کبھی کہتے کینسر نہیں ہے، کبھی کچھ. یہ کوئی انسانیت ہے؟ مطلب کوئی انسانیت؟ اور اپنے آپ کو آپ پھر پیغمبر بنا کے نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں. ان کا آج بھی جو آخری فائنل کال کا جو ایک ان کا پوسٹر ہے، اس کے اندر وہ حضرت موسیٰ کی طرح جو ہے وہ دریا پھٹا ہوا ہے اور عمران خان بیچ میں چل رہے ہیں. مذہب آپ بیچتے ہیں، مذہب آپ کے لیے مذاق ہے، اسلامی ٹچ آپ ہر چیز کو دینا چاہتے ہیں. اچھا وہ میرے سوال پہ تو آ جائیں، میاں صاحب آپ کب آ رہے ہیں واپس؟ آخری بات پھر میں آ رہی ہوں. آڈیو لیکس میں آیا کہ اب ضمیر فروشی خریدنا شرک ہے، اور عمران خان صاحب فون پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں، آپ 5 بندے. یہ باتیں ہو چکی نا، لیکن اب یہ تو بتائیں میاں صاحب کب آ رہے ہیں واپس؟ میاں صاحب انشاءاللہ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میاں صاحب ضرور واپس آئیں گے. ڈار صاحب واپس آئے ہیں، اور یہ جو علی صاحب نے ڈار صاحب پہ الزام لگایا ہے یہ بھی بے تکا الزام ہے. وہ ان کو کورٹ نے ریلیف دیا ہے تو وہ واپس آئے ہیں. دیکھیں مریم بی بی کا بھی جو کورٹ کیس ہے وہ بری ہوئی ہیں، وہ عدالت کی بالکل عزت کرتے ہوئے عدالت کے احکامات پہ ان کو پاسپورٹ ملا ہے تو وہ گئی ہیں. اسی طرح ڈار صاحب کو عدالت نے اگر ریلیف دیا ہے تو وہ آئے ہیں. میاں صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کورٹس کے اندر مریم بی بی کے کیس کے بعد ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہیں. جو ادھر وہ پورا مکالمہ ہوا نیب اور جج کے درمیان، ان سے ہمیں کافی وضاحت ہوئی کہ آپ یقین کریں راجہ صاحب، جج صاحب نے کم سے کم 4 دفعہ کہا یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، یہ تو نواز شریف پہ ہی کیس نہیں بنتا. یہ جج صاحب نے 4 دفعہ کہا. اور جو ان کی پیناما والی ججمنٹ ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی کرپشن جو ہے وہ کوئی کرپشن کا کیس لنک نہیں ہوتا. عمران خان صاحب تو 20 سال سے جھوٹ بول کے لوگوں کو بے وقوف چلے میں بریک لے لیتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین دریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم آگے بڑھیں گے. کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کاکول اکیڈمی میں بڑا دور اندیشانہ خطاب کیا. کچھ چیزیں ہیں میں ضرور اپنے اس معزز پینل کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم ملک کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا اچھا لیسن ہے کہ جب بھی پاکستان کی ملٹری اور سیاسی قیادت نے اسپیشلی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں جب مل کے کام کیا بڑے اچھے نتائج آئے قوم کے لیے. مثلا کورونا میں NCOC بنایا، جب ٹڈی دا لوکسٹ آیا مل کر کام کیا، دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کیا. ایون ISPR کے DG میجر جنرل بابر افتخار یا ان کی ٹیم نے ISPR نے پیچھے بیٹھ کر بیک پر بیٹھ کر بڑی اچھی کمیونیکیشن اسٹریٹجی دی. لیکن پھر ملبہ فوج پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ کبھی مسٹر ایکس، کبھی مسٹر وائی، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ روز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، وہ میری طرح آپ کی طرح روز ٹی وی پہ آ کے جواب نہیں دے سکتے. اگر کبھی حقیقت کی دنیا میں جا کے دیکھیں 2018 میں بھی آپ دیوالیہ ہونے جا رہے تھے. کس کے کہنے پر، کس کی درخواست پر آپ کے دوست ممالک نے IMF سے بات کی تھی؟ کس کے کہنے پر انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے؟ کس کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں تیل دیا تھا؟ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. اس کے بعد آج تک ابھی بھی آپ سیلاب کو دیکھ لیں، کسی کو فکر ہے سیلاب کی؟ بڑی معافی کے ساتھ میں کسی یا وزیر اعظم آپ کو نظر آتا ہے یا آرمی چیف آپ کو نظر آتا ہے. آپ بلوچستان میں دیکھیں یا آپ کو فوجی نظر آئے گا یا مولوی نظر آئے گا. آپ سندھ میں دیکھیں، آپ پنجاب میں دیکھیں،
آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں بڑی معافی کے ساتھ، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ اس ملک کے شہری نہیں ہے؟ ان سے آپ ووٹ تو لینے وقت تو یہ بڑے باعزت ہوتے ہیں. آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بغیر چھتوں کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیا ہم 3 ماہ یا 6 ماہ کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھے ہیں کہ ایگریمنٹ کریں کہ جناب پہلے یہ جب تک اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے، میرے ملک میں اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے. یہی تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بار بار کہتے ہیں یہ بات. میں آپ کو عرض کروں، جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوست اسلامی ممالک کو، برطانیہ امریکہ کا بھی شکریہ، جس طرح سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور باقی ایون مصر دیکھیں وہ ہماری مدد کے لیے آئے، لیکن وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یار تمہیں خود احساس نہیں ہے تمہارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لیڈران ہیں ہمارے؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں جہاد کا تو حلف لیا جا رہا ہے یہاں پر، بٹ فار ادر. میرا سوال ہے آج ریاست اپنی سے، میں یہ کسی کی بات نہیں کر رہا، کیا آج اگر یہی حلف جو ہے مولانا فضل الرحمان یا کوئی مولوی یا کوئی مدرسے کا طالب علم یا مسعود اظہر یا حافظ سعید یا فضل الرحمان خلیل آ کے پارلیمان کے سامنے 100 بندے سے یہ حلف لے کہ ہم نظام کی تبدیلی جہاد کے ذریعے کریں گے، ریاست اسے اجازت دے گی؟ وہ اگلے دن ملے گا نہیں. یار خدا کے لیے یہ جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ مایوسیاں نہ پیدا کریں، بیٹھ جائیں. یہ ملک آپ کا بھی ہے، یہ ملک عمران خان صاحب کا بھی ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ علی محمد خان صاحب کا بھی ہے، یہ نواز شریف صاحب کا بھی ہے، یہ زرداری صاحب کا بھی ہے. کوئی اس ملک سے کسی کو نکال نہیں سکتا ہے. لیکن میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ 70% پاکستان ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہاں آپ کو یا مولوی نظر آیا یا فوجی نظر آیا، اور میں یہ حلفاً آپ کو ابھی آپ نے بات کی تو بتاؤں کہ مجھے علم ہے ذاتی طور پہ کہ بعض عرب دوستوں سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، ہمارا سپہ سالار نے ریکویسٹ کی. یار کیا ریکویسٹ کر رہا ہے ہمارا سپہ کہ جی اس وقت ٹینٹ کا مسئلہ ہے، اس وقت وہ پانی نکالنے والے بھیجا ایئر برج بنایا، وہ ایئر برج بن رہے ہیں اور آ رہے ہیں. یار یہ آپ کا میرا کام تھا، ہم نکلتے، ہم طے کرتے، آل پارٹیز بلائی جاتی، ہم بیٹھتے اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے چلیں پوائنٹ ٹیکن. شدہ فاطمہ صاحبہ، ملک کو محفوظ بنانا ہو، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، IMF کے ساتھ معاہدے کا اجرا کرنا ہو، پھر قطر سعودی عرب سے اکنامک فائنینشیل پیکج جنرل قمر جاوید باجوہ ہی تو لائے، جیسے حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ان کی ایک لیگیسی تو ہے ملٹری ڈپلومیسی. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں اس بات سے نہ اختلاف کرتی ہوں، لیکن اپنی بات ضرور کر سکتی ہوں. دیکھیں ہماری جو بھی افواج پاکستان ہیں، آج باجوہ صاحب چیف ہیں، اور یقیناً جو ہے ہمارے دور کے اندر ہم نے ضرب عضب لڑی، رد الفساد لڑی، ٹیررزم اس ملک سے جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کے ہی ختم کیا آخر. لیکن اس ساری چیزوں کے اندر ایک پولیٹیکل ول جو ہے اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. ہم سے پہلے بھی ٹیررزم تھا، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ٹیررزم تھا، لیکن ایسا کیوں تھا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ٹیررزم ختم ہوا؟ تو افواج پاکستان کو وہ سپورٹ ملی، وہ پولیٹیکل ڈائریکشن ملی، تو ان کے بھی جو ہے وہ کام اور سے اور بہتر ہوا. اور اس دوران جتنی ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی، ہم اس کا دینا نہیں دے سکتے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک دیکھیں 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہم 4 دن بعد IMF کے پاس چلے گئے تھے، ضرورت تھی پاکستان کی. اور 2 سال کے اندر ہم نے دسمبر 2016 میں IMF کی ہیڈ واپس آتی ہیں اور انہوں نے آ کے تو پاکستان کو مبارکباد دی کہ آپ کا IMF کا پروگرام مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ پاکستان کی گروتھ کو 6% پہ لے کے گئے. پاکستان میں جو 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم کی، ٹیررزم ختم کیا. آگے یہ لوگ، ان سے نہ ہینڈل ہوا، 10 وزیر خزانہ چینج ہوئے، پتہ نہیں کتنے سیکٹری فائنانس چینج کیے، کتنے چیف وزیر یہ جو تھے سیکٹری اپنے چیف سیکٹریز چینج کیے. اب آپ جو ہیں یہ دیکھیں نا، نااہلی تو ان کی تھی، تو ظاہر ہے وہ جو ایک نااہلی اور کرپشن سے بھری ہوئی حکومت ان کی جو تھی، جو ہمیں 170ویں نمبر سے 140 پہ دنیا میں لے گئی، اس میں کسی نے تو ویکیوم فل کرنا تھا. اور میرے خیال سے باجوہ صاحب نے بڑے بہترین اور احسن انداز میں جو ہے وہ پاکستان کی ساخت کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھا، اور وہ ویکیوم ان کی نااہلی اور ان کی کرپشن کا ویکیوم انہوں نے فل کیا. اور پاکستان جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے. ان کے بس میں ہوتا، ان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید پاکستان اللہ نہ کرے تا جب تک دنیا
قائم ہے تب تک یہ ملک قائم رہے، دائم رہے، پھلے پھولے، لیکن ان کے ہاتھ میں بڑی اچھی بات کی آپ نے. ادھر رکیے گا علی محمد خان صاحب، اس پورے کانٹیکس میں 2 منٹ اور دیں گے آپ، 2 منٹ اور اس طرح دیں گے کہ ان کے جاتے ہی یہ سیلاب کی بات بہت ضروری ہے، اور علامہ طاہر الشریف صاحب نے بالکل درست بات فرمائی ہے. دیکھیں ہم اپنی جگہ بالکل مطمئن ہیں. وزیر اعظم صاحب جب سے سیلاب ہے، سیلاب زدگان کے بیچ میں ہیں، وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی لڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایڈ بھی آتی ہے. اور ایڈ نہیں، ہم کلائمیٹ جسٹس مانگ رہے ہیں. آپ مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں عمران خان آپ کو نظر آیا ہو، عمران خان کسی سیلاب زدگان کو ملتا نظر آیا ہو. چلیں پوائنٹ ٹیکن. آپ کا سوال آ گیا. ابھی رکیے گا علی محمد خان صاحب. میں علی محمد خان صاحب بڑا اہم آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ اب 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان اعلان ہو جائے گا. آج علی نواز اعوان صاحب ابھی رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی 14 اکتوبر کو عمران خان اعلان کریں گے. کیا واقعی اب حتمی طور پر لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ میں کوئی حتمی ڈیٹ کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود اس کا علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جن ممبرز کی آپ نے علی نواز اعوان صاحب کی آپ نے بات کی ہے ان کو علم ہو. مجھے کسی ڈیٹ کا علم نہیں، لیکن ہونے والا جلد ہے انشاءاللہ. یہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا آئین پاکستان اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، آج فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ تھا کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے، اگر لانگ مارچ کے بغیر ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تو مینڈیٹ تو جینوئن نہیں ہے نا. آپ چور دروازے سے ہیں، ایک مراسلے کی طاقت پہ بیٹھ کے آپ آئیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کہ مراسلہ نہیں ہے، اب سب کہتے ہیں مراسلہ ہے. پھر جو آڈیو لیک انہوں نے چلوائی وہ خود ہی ان کے گلے پڑ گئی، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہے تو یہ سازش ہی. انہوں نے نیچے اسکرپٹ چلا دی کہ آئے اس کی سازش بنا لیتے ہیں. تو یہ تو ان کی حالت ہے کہ اپنے پہ گول کرنے کی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ان کی ایک عادت ہے. وہ اپنے پہ خود انہوں نے یہ پرچہ کٹوا دیا ہے ایک طرح سے، کہ نہ صرف یہ کہ آڈیو لیکس کو کنفرم کر دیا کہ ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب جو پبلک میں بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ میں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو بھی یہی کہہ رہے ہیں. جو اعظم صاحب کیا تھے، ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے نا، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے. باقی ان کی گفتگو کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تو چیزیں تو وینڈیکیٹ ہو گئی ہیں کہ یہ حکومت اگر آئی ہے تو ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد آئی ہے. ہو سکتا ہے ان کی بہت سے ممبران کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ ٹاپ 1 2 3 کے بعد نیچے لوگ تو وہ تو سارے ظاہر ہے. چلے بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ معاون خصوصی شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ. بہت شکریہ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ تشریف لے آئے. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.